آج ہم ایک بہت ہی خاص واقعے کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ بات ہے 19 نومبر 1966 کی صبح کی، میڈغاسکر میں۔ جی، وہ وقت جب حاضر امام کے دیدار کے کچھ دن بعد ان کی روانگی تھی۔ ہاں، تو ہوائی اڈے پر نا ایک عجیب سی عقیدت اور محبت بھری فضا تھی۔ بالکل، رہنما، رضاکار، بزرگ، بچے سب موجود تھے۔ اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ایک طرح کی ذاتی یادداشت ہے، ایک کہانی جو ہم تک پہنچی ہے۔ جی ہاں، مقصد یہ ہے کہ ایک نوجوان رضاکار کی ایک خاموش سی دعا تھی، اور وہ کیسے بالکل غیر متوقع طور پر قبول ہوئی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے ہوا۔ ضرور۔ تو جیسا آپ نے کہا، ہوائی اڈے پر بہت لوگ تھے، رہنما تھے، رضاکار تھے۔ ان رضاکاروں میں ایک نوجوان بھی تھا، وہ ذرا دور کھڑا تھا، ہجوم کو سنبھالنے کی ذمہ داری تھی اس کی۔ جی، وہ اپنی ڈیوٹی پر تھا۔ وہیں کھڑے کھڑے اس کی نظر پڑی حاضر امام کے ذاتی طیارے پر۔ وہ بالکل تیار کھڑا تھا۔ اچھا۔ اور بس اس کے دل میں ایک دم سے خواہش اٹھی کہ کاش میں یہ جہاز اندر سے دیکھ پاتا، بس ایک لمحے کے لیے۔ ایک فطری سی خواہش تھی شاید۔ ہاں، لیکن پھر وہ خود ہی سوچنے لگا، میں تو صرف ایک رضاکار ہوں، میری ڈیوٹی یہاں ہے، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ تو وہ وہیں کھڑا رہا، دل میں وہ خواہش دبی رہی۔ صحیح، اپنی ذمہ داری کا احساس تھا۔ پھر حاضر امام کی گاڑی آئی، لوگ ادب سے پیچھے ہٹے، جی، رہنما آگے بڑھے، نذرانے پیش کیے۔ خاص طور پر اس وقت کونسل کے صدر تھے فدا علی کاؤنٹ عبد الرحمن داؤد۔ جی ہاں، کاؤنٹ داؤد۔ انہوں نے ایک فوٹو البم پیش کیا۔ امام نے اسے قبول فرمایا، اپنے ہاتھ میں لیا۔ اور یہیں وہ لمحہ آیا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ جی، امام نے البم ہاتھ میں لیے ہوئے اپنا رخ پھیرا رضاکاروں کی طرف، اچھا۔ اور ان کی نظر سیدھا اسی نوجوان پر پڑی۔ وہ نوجوان جس نے کوئی بات نہیں کی تھی، کوئی حرکت نہیں، بس دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا۔ حیرت انگیز۔ امام نے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اوہ، اس کا کیا رد عمل تھا؟ وہ تو ڈر گیا ہوگا۔ بالکل، پہلے تو وہ جیسے جم سا گیا، حیران، شاید تھوڑا خوفزدہ بھی کہ کیا مجھے بلایا ہے۔ ہاں، یقین کرنا مشکل ہوتا ہے ایسے میں۔ امام نے دوبارہ اشارہ کیا، نرمی سے، واضح طور پر۔ اب وہ نوجوان کانپتا ہوا، جھجکتا ہوا آگے بڑھا۔ اتنے بڑے ہجوم میں سے خاص اسی کو چننا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ دیکھیں، اسماعیلی عقیدے میں تو یہی مانا جاتا ہے کہ یہ امام کی روحانی بصیرت ہے۔ وہ اپنے پیروکاروں کے دلوں کا حال جانتے ہیں۔ یعنی یہ محض اتفاق نہیں تھا؟ جی نہیں، اسے امام کے علم اور ہر فرد سے ان کے خاص تعلق کا اظہار سمجھا جاتا ہے۔ تو وہ نوجوان جب امام کے سامنے پہنچا، جی، تو امام نے اسے بہت شفقت سے دیکھا، مسکرائے، اور وہ البم جو ان کے ہاتھ میں تھا وہ اس نوجوان کو دیتے ہوئے بہت نرمی سے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ یہ البم لے جاؤ اور جہاز میں رکھ دو، اور جتنی دیر چاہو اندر دیکھ لو۔ بالکل وہی انکہی خواہش۔ اس نوجوان کا کیا حال ہوا ہوگا؟ بس آنکھوں میں آنسو آ گئے، جذبات سے سینہ جیسے بھر گیا۔ اس نے ادب سے البم لیا، جھکا اور جہاز کی طرف چل پڑا۔ اور اندر جا کر اس نے البم احتیاط سے رکھا، اور پھر جیسے اس کا دل چاہ رہا تھا، اس نے آہستہ آہستہ جہاز کا اندرونی حصہ دیکھا۔ وہ لمحہ اس کے لیے کیا معنی رکھتا ہوگا؟ یقیناً ایک بہت بڑا روحانی تجربہ۔ وہ جگہ جہاں امام سفر کرنے والے تھے، اس کو دیکھنا، ایک خاص قربت کا احساس۔ اور ایک اور بات آپ نے پہلے بتائی تھی کہ امام نے اس دوران رہنماؤں کو باتوں میں لگائے رکھا۔ جی، یہ نکتہ بہت اہم ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ امام نے جان بوجھ کر لیڈرشپ کو گفتگو میں مصروف رکھا، تاکہ اس نوجوان کو وقت مل جائے۔ بالکل، تاکہ وہ بنا کسی جھجک کے آرام سے اپنی وہ خاموش سی تمنا پوری کر سکے۔ یہ امام کی کیسی شفقت ہے، ہر ایک کے احساس کا کتنا خیال ہے۔ بہت خوب۔ پھر جب وہ نوجوان باہر آیا، جب وہ باہر نکلا، ظاہر جذبات سے مغلوب تھا لیکن پرسکون، تو امام نے رہنماؤں سے بات ختم کی اور اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور پھر امام نے پھر مسکرا کر بہت نرمی سے پوچھا، کیا پوچھا؟ کیا تمہاری خواہش پوری ہوئی؟ اوہ! اس نوجوان نے آنکھوں میں نمی لیے ہاتھ جوڑ کر بس اتنا کہا، جی خداوند۔ خداوند یعنی مولا، آقا۔ جی، یہ امام کے لیے انتہائی عزت اور عقیدت کا لفظ ہے۔ امام پھر مسکرائے اور جہاز میں سوار ہو گئے۔ جی،
یہ لمحہ ایک انکہی دعا کا اس طرح قبول ہو جانا یقیناً اس نوجوان کے لیے تو زندگی بھر کی روشنی بن گیا ہوگا۔ بلا شبہ اس نے مانگا نہیں تھا، وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا، مگر دل کی آواز سن لی گئی۔ امام نے خاموشی میں چھپی آرزو کو پڑھ لیا اور پورا کر دیا۔ یہ واقعہ تو یہ دکھاتا ہے کہ الفاظ ضروری نہیں، نیت، دل کی سچائی، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ بالکل، روحانیت میں اصل چیز شاید یہی کیفیت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ میڈاگاسکر کا یہ بظاہر چھوٹا سا واقعہ ایک عام سے رضاکار کی چھپی ہوئی تمنا اور حاضر امام کا اسے اس طرح جان کر پورا کرنا، یہ دراصل امام اور مرید کے گہرے روحانی تعلق کی ایک زندہ مثال ہے۔ جی، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، ایک سوال چھوڑ جاتا ہے ہمارے لیے۔ وہ کیا؟ کیا اس سے بڑا کوئی معجزہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہستی جسے اسماعیلی عقیدے میں نور مانا جاتا ہے، وہ آپ کے دل کی بات جو آپ نے کہی بھی نہیں، اسے نہ صرف جان لے بلکہ اسے پورا بھی کر دے؟ یہ واقعی گہری بات ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری خاموش دعاؤں میں، ہماری نیتوں میں کتنی طاقت ہو سکتی ہے اور ان کی رسائی کہاں تک ہو سکتی ہے۔